کوشچن حسن بھائی، پھر میں چاہوں گا آڈینس کی طرف آئیں. اختلاف جو ہے ہم نے جیسے پہلے ہائی لائٹ کیا، اس میں چاہوں گا ذرا تفصیلاً بات کریں. یہ بہت اہم موضوع ہے آج کل، خاص طور پہ ہماری یوتھ کے حوالے سے. اختلاف آج بھی ہے، پہلے بھی تھا، قیامت تک رہے گا دین کے معاملے میں. لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں ایک ایسے دور میں جب یوٹیوب کے اوپر بہت سارے اسپیکرز ہیں جو دین کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو جب وہ اختلاف کرتے ہیں تو جس سے اختلاف کر رہے ہیں، ایک تو اس کی بات کو صحیح طرح پریزنٹ نہیں کرتے آپ کے سامنے، اور جس سے وہ اختلاف کر رہے ہوتے ہیں اس سے اختلاف کو اتنے سٹیپ آگے لے جاتے ہیں جہاں پہ ان کی نیتوں کو کوشچن کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جہاں پہ ان پہ الزامات لگانا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ شخص یہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ لوگوں کو دجل دے رہا ہے، وہ لوگوں سے جھوٹ بول رہا ہے. محرکات پہ حملہ آور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیریکٹر اسیسینیشن کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ رویے ایک تو دنیاوی لحاظ سے کس قدر انتشار کا باعث بنتے ہیں، لیکن اس سے امپورٹنٹ بات دینی لحاظ سے کتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ کس سے اختلاف کریں لیکن اس کی نیت پہ حملہ آور ہو، کیریکٹر پہ حملہ آور ہو، محرکات پہ حملہ آور ہو. اختلافات کے ذرا آداب پلیز آج ہمارے نوجوانوں کو. دیکھیے، جس دین کو میں اور آپ مانتے ہیں اور کلیم کرتے ہیں کہ وہی اللہ کا سچا دین ہے، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اس دین کی جو حقیقت ہے، جو اصل ہے، وہ ایک لفظ میں بیان کی جائے تو عبادت ہے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں بندہ ہوں، میرا ایک مالک ہے، پروردگار عالم، منعم حقیقی، خالق، پالنہار کائنات. اس نے مجھے پیدا کیا ہے عبد اور غلام کی حیثیت سے، میں نے اس کی عبادت کرنی ہے. ہمارے اس دین کا جو مقصد ہے نا، پورے کے پورے دین کے جتنے مشمولات ہیں آپ اس کا جائزہ لیں. دین کے اندر شریعت بھی ہے، دین کے اندر ایمان و اخلاق بھی ہے، سب چیزیں ہیں. اس کا جو مقصد ہے وہ ایک لفظ میں اگر آپ پوچھیں تو وہ ہے تزکیہ نفس. ہم نے اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا ہے، پاکیزہ کرنا ہے. یہ دین کا مقصد ہے. آپ مسلمان ہو گئے، آپ قرآن کے عالم ہو گئے، آپ پوری دنیا کے مبلغ اور انٹرنیشنل داعی ہو گئے. اگر آپ نے اپنے آپ کو پیوریفائی نہیں کیا تو پورا کا پورا دین آپ کے اوپر بالکل اسی طرح ہے جس طرح قرآن مجید نے یہود کی مثال دے کر بتایا کہ ان کے اوپر ایسی ہی صورتحال تھی جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی گئی. یعنی وہ علم، وہ شعور اور وہ احساس، وہ سب کا سب آپ کے خلاف ایک چارج شیٹ بن جاتا ہے. تو ہمارے ہاں بہت بدقسمتی اس بات کی ہے کہ ہم دین کا نام لیتے ہیں اور یہ جتنی چیزیں ہیں، مذہب کو پڑھنا، علماء کی محفلوں میں بیٹھنا، اختلافات کرنا، تفسیروں کا مطالعہ، مختلف انٹرپریٹیشن کا، کمپیریٹیو اسٹڈیز، یہ سب چیزیں ذریعہ ہیں دین تک پہنچنے کا. اور مقصد کیا ہے؟ پیوریفیکیشن. پیوریفیکیشن ہر پہلو سے، وہ آپ کے عمل کی، اخلاق کی، کھانے پینے کی، آپ کے بدن کی، ہر سطح پہ پیوریفیکیشن ہونی ہے. لیکن انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی ہے ارادہ و اختیار کی، اس کا سب سے بڑا مرض یہ ہے کہ وہ ذریعے کو مقصد بنا دیتا ہے اور جو مقصد ہوتا ہے اس کو فراموش کرتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ میں اگر اللہ کی بات کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں تو میرا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں آپ لوگوں کے اندر جو تبدیلی دین چاہتا ہے اس کو اجاگر کروں. اگر میں اس جگہ پر بیٹھ کر کسی فرقے کا نمائندہ بن جاؤں، کسی مسلک کا نمائندہ بن جاؤں اور یہ بتانے کی کوشش کروں کہ جو اللہ کا دین میں نے سمجھا ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے اور باقی سب کے سب جوہلا اور بیوقوف ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو دعوت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ خود خلاف اسلام. ہمارے معاشرے میں اس وقت آپ کو اسلام کے نام پر جو آوازیں نظر آتی ہیں، اگر آپ اسلام کا مطالعہ کریں تو وہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے اسلام کی روح سے ہٹی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ کسی شخص کے بارے میں اگر تم کوئی دعویٰ کرتے ہو تو اس دعوے پر تمہاری مسئولیت ہوگی، تم سے سوال پوچھا جائے گا. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو شرک اتنا کیوں ناپسند ہے؟ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ یار اللہ تو اتنے بے نیاز ہیں، اللہ تو اتنے غفور و رحیم ہیں، یہ اپنے معاملے میں اتنی سختی کیوں ہو گئی جو کہتے ہیں کہ سب جرائم معاف ہو جائیں گے، شرک معاف نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ شرک کوئی مذہبی جرم نہیں ہے، شرک ایک اخلاقی جرم ہے.
جب میں اللہ کے بارے میں یہ دعویٰ کر رہا ہوتا ہوں کہ اس نے اپنے سبارڈینیٹس، اس نے اپنے مددگار، اس نے اپنے ساجی بنا لیے ہیں، تو یہ حقیقت میں جھوٹ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہو کہ تم جھوٹ کس کے بارے میں بول رہے ہو؟ عالم کے پروردگار کے بارے میں بول رہے ہو۔ تو ہمیں دین یہ بتاتا ہے کہ ہم جب کسی شخص کے بارے میں زبان کھولیں گے تو ہمیں یہ شعور رہنا چاہیے کہ ہم نے اس کا جواب دینا ہے۔ اختلافات دنیا میں ہوتے تھے، ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ ہمیں بھی یہ حق ہے کہ ہم کسی نقطہ نظر سے اپنے اختلاف کا اظہار کریں، لیکن 3 چیزیں جس کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا اختلاف کرتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جس سے اختلاف کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں دل میں ہمدردی، محبت اور یہ جذبہ ہو کہ اگر یہ ایک غلط نقطہ نظر پیش کر رہا ہے تو عین ممکن ہے کہ یہ پورے اخلاص سے اس جگہ پر پہنچا ہوا ہے۔ اس لیے کہ جس وقت ہم اپنی گفتگو میں وہ ترشی لے آتے ہیں، نوکدار جملے اور طنز اور تعریض اور لوگوں کی عیب جوئی اور ان کے فکری محرکات طے کرنا، آپ نے سنا ہوگا، اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ بھئی یہ لوگ یہ رائے دے رہے ہیں اس لیے کہ مغرب کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس کے نتیجے میں تو انلائٹن ماڈریشن پھیل جائے گی اور اس کے نتیجے میں تو یہ ہوگا۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ بظاہر چند جملے ہوتے ہیں جو منہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنی حقیقت میں ہم ایک شخص کے بارے میں معاشرے کو یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اہم نقطے کی بات بتاؤں، ہمارے دین میں لوگوں کی تکفیر سے منع کیا گیا کہ آپ کسی کو کافر نہیں قرار دے سکتے اس طریقے سے۔ عام طور پہ لوگ اس کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ جیسے ہمارا دین رواداری اور تحمل کی بات کرتا ہے۔ نہیں، جس وقت ہم کسی شخص پہ کوئی الزام لگاتے ہیں تو ہم اس کی حیثیت عرفی کو معاشرے میں مجبور کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ ہماری کمیونٹی کا حصہ نہیں ہے، یہ تو دجال ہے، یہ تو گمراہ ہے، یہ تو فاسق ہے، یہ تو فاجر ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ اصطلاحات اتنی عام بولی جاتی ہیں کہ ہمیں اس کا کبھی اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ تو ہمارے ہاں لوگ بجائے یہ کہ احتیاطاً لوگوں کو مارجن دیں، یار اس کو اس بات کا پتہ نہیں ہوگا، اس نے پڑھا نہیں ہوگا، میں اس کو طریقے سے یہ کمیونیکیٹ کر دوں کہ یار یہ آپ کی رائے ہے، دیکھو اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، آؤ مل کر اس تلاش ہم کے سفر میں ہم دونوں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہم کبھی یہ کام نہیں کرتے۔ تو پہلا کام اختلاف کے باب میں یہ ہے، متاع درد و سوز۔ آپ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعوت کا مطالعہ کریں، پوری دعوت کا مطالعہ کریں۔ کسی ایک جگہ آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اللہ کے پیغمبر ان لوگوں کی نیت محرکات، ان کے اقدامات، ان کی مقدس ہستیوں، ان کے اوپر طنز تعریض کہیں نہیں ملے گا۔ کیا ملے گا؟ قرآن مجید کہتا ہے لعلک باخع نفسک، کہ آپ اپنے آپ کو رو رو کے ہلاک کر دیں گے اتنی ہدایت کے لیے نہیں لکھی ہوئی ان کے نصیب میں ہدایت، تو اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں۔ تو ہمیشہ آپ کو وہاں پر جو چیز ملے گی وہ کیا ہے؟ خیرخواہی، رونا دھونا، دعا۔ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ سوچیں اپنے آپ سے، ہم سے اختلافات ہوتے ہیں رشتہ داروں کے، اسکولوں کے اندر انتظامیہ کے، کبھی ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم رات کو اٹھ کے 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرا اور اس کا اختلاف ہو گیا، اس کے دل میں یہ کشادگی پیدا کر کے وہ میری بات سنے۔ کبھی نہیں ہوتا۔ ہمارا کیا نقطہ نظر ہوتا ہے؟ 4 آدمیوں بیٹھ کے اس کو ذلیل کرنا، اس کو بتانا ہے کہ یہ تمہارا مرجع علم ہے، تم تو یہ تک نہیں جانتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس سے ہمارے یہاں مناظروں کی پوری روایت وجود پذیر ہوئی۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر اللہ کے پیغمبر آج کے زمانے میں آ کر مذہبی علماء کے مناظروں کو دیکھ لیں تو دین کی جو سب سے پہلی ہدایت آئے گی وہ ان کے بارے میں آئے گی کہ یہ دین حرام ہے۔ کہ اس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، ایک دوسرے کی علمی شخصیات کی تخفیف کرنا، ان کی تردید کرنا اور ایک دوسرے کو ہرانے کی نفسیات، فتح و شکست کی نفسیات۔ اختلاف اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پہلی چیز یہ ہے دل میں نرمی لائیے۔ ہم سب انسان ہیں، ہم میں سے کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو اپنے بارے میں یہ تاثر پیدا ہو جاتا ہے کہ جو چیز ہم نے سمجھ لی ہے وہی درست ہے، اور میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہی تاثر ہے جو انبیاء کی قوموں میں جب لاحق ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قیامت تک کے ازلی عذاب میں مبتلا کر دیا۔ یہ تکبر ہے، یہ تباہر ہے، یہ پراؤڈ اور وینٹی اور اپنی دھوس چلا رہا ہے۔ اختلاف کرنے سے پہلے جب کبھی آپ کو یہ محسوس ہو کہ آرگومنٹ میں آپ جیت رہے ہیں وہیں پہ گفتگو روک دیں، اس لیے کہ نفسیات جیت اور ہار کی بن جاتی ہے، ٹروتھ سیکنگ کی نہیں بنتی۔
ایک بہت بڑے عالم تھے، مولانا منظور نوحانی ان کا نام تھا. انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ میں مناظرے بہت کرتا تھا. ایک وقت ایسا آیا کہ مناظرے کے دوران مجھ سے سامنے بیٹھے ہوئے عالم نے پوچھا کہ فلاں کتاب کی عبارت پڑھ کے مجھے بتاؤ. تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس وہ کتاب موجود نہیں تھی، لیکن چونکہ مناظرہ تھا، مقابلہ تھا، مجادلہ تھا، مباہلہ تھا، جیتنا تھا، تو میں نے رینڈملی کوئی کتاب اٹھائی اور اپنے ذہن سے وہ عبارت پڑھنی شروع کر دی جو میرے موقف کے حق میں تھی. تو مناظرہ تو میں جیت گیا، لیکن جب بعد میں نے غور کیا یار میں اللہ کے دین اور اس کی شریعت کے بارے میں اپنے نقطہ نظر کو صحیح ثابت کرنا چاہتا تھا، اس کام نے مجھے کہاں تک پہنچا دیا ہے کہ میں بنیادی اخلاقیات سے بھی آری ہوں. تو مناظرے میں کبھی کسی کی فتح نہیں ہوتی، ہمیشہ سچائی کی موت ہوتی ہے. تو پہلی چیز یہ یاد رکھیں کہ لوگوں کی نیت اور اطاعت سے رکھیں. دوسری چیز، جب بھی کسی کا موقف بیان کرے تو اس کی چین آف آرگومنٹ کو ایسے بیان کرے کہ وہ شخص بھی پکار اٹھے کہ میری بات مجھ سے بہتر یہ شخص بیان کر رہا ہے. ہم کبھی گفتگو میں، آپ معاملات میں دیکھیں، ساس بہو کے معاملات میں دیکھیں، میاں بیوی کے معاملات میں دیکھیں، کاروباری ہم کبھی کسی دوسرے شخص کا موقف ایسے بیان ہی نہیں کرتے کہ جیسے وہ خود بیان کر رہے. اس لیے کہ جیسے ہی آپ ان مراحل سے گزریں گے تو یا تو جو تنقید آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ختم ہو جائے گی، یا اس کے اندر جو زور آپ پیدا کرنا چاہ رہے تھے وہ ختم ہو جائے گا، اس کی نوعیت کم ہو جائے گی. تو ہمیشہ یہ چیز پیش نظر رکھیں. مذہبی معاملات میں تنقید کرنی ہو، آپ کو مولانا مودودی کی برائی نہیں پسند، آپ کو مثال کے طور پہ انجینئر رضا کی برائی نہیں پسند، آپ کو مہدی صاحب کی برائی نہیں پسند، کوئی عالم ہے، پہلے یہ جانے کہ وہ شخص کہتا کیا ہے اور کیا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، کیا کانسیپچول فریم ورک ہے، کیا اس کے استدلالات ہیں، چین آف آرگومنٹ ہے، اس کو بیان کریں. اور یہ بیان کرنے کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے. اور جیسے ہی آپ اس محنت میں جائیں گے آپ کہیں گے تنقید کرنے کا کام تو بڑا مشکل ہے، میں کرتے ہی. تو ہم میں سے کوئی شخص ان مراحل سے نہیں گزرتا. یہ دوسری چیز ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جس وقت آپ تنقید کرتے ہیں تو اس شخص پہ تنقید کریں جس نے سب سے پہلے اس بات کو بیان کیا ہے. ہم لوگ ہمیشہ اپنی زندگیوں میں ایزی ہدف ڈھونڈتے ہیں. آج کے دور میں گالی دیں گے نا کسی شخص کو، کوئی کچھ نہیں کہے گا، لیکن وہی بات آج سے 200 سال پہلے کسی نے کہی ہو تو وہ ایک تقدیس حاصل کر جاتی ہے. اپنے عہد کے لوگوں کے اوپر تنقید کرتے ہوئے بہت بے رحم ہوتے ہیں. تو اگر ہمارا کوئی نقطہ نظر بن گیا ہے نا کہ یہ غلط بات ہے تو سب سے پہلے اس آدمی کو تلاش کریں جس نے بات کی تھی، اس پر جب آپ تنقید کریں گے نا تو پھر میں کہوں گا کہ اس نے تنقید کہاں پیدا کیا ہے. ہم لوگ ڈائلیما میں جیتے ہیں تنقید کے معاملے میں. وہی بات پیچھے سے نکل کے آ جائے تو درست ہو جاتی ہے، اور وہی بات پیچھے جا کر غلط ہو جائے تو ہم خاموشی اختیار کر دیتے ہیں. لیکن دین کے معاملے میں جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ رائے گاندھی صاحب کی ہے، انجینئر صاحب کی ہے، یا ایکس وائی زیڈ کی ہے، تو کئی دفعہ بڑا ہاسٹائل سا ریئیکشن آتا ہے کہ لیکن یہی والی رائے جو تھی نا یہ ابن خلدون کی بھی تھی. تو ایک دم لوگ کہتے ہیں اچھا پھر شاید ٹھیک ہے، پھر شاید ٹھیک ہے. یہ صحیح ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ مناظرے میں انسان کیا کرتا ہے. تو ہم نے بھی آج سے کوئی 10-12 سال پہلے جس وقت طبیعت میں بہت مناظرہ تھا، فیس بک کے اوپر کسی سے گفتگو کرتے ہوئے اس کو میں نے میسج کیا. میں نے کہا تم میری رائے کے خلاف بہت شدت سے استدلال کر رہے ہو. دیکھو مجھے مولانا اشرف علی تھانوی کی ایک عبارت ملی، انہوں نے بھی یہی بات کہی. تو وہ آدمی حیران ہو گیا، اس نے کہا اچھا واقعی میں، مجھے بھیجو. تو میں نے وہ عبارت اس کو بھیج دی. تو بھیجنے کے بعد اس نے تبصرہ کر کے مجھے کہا کہ سبحان اللہ، حضرت کی کیا قلم ہے، اور مجھ پر آپ کی بات بالکل واضح ہو گئی. اس کے بعد میں نے اس کو میسج کیا کہ بھائی معذرت چاہتا ہوں، یہ مولانا اشرف علی تھانوی نہیں بلکہ مولانا امین حسن اصلاحی کی رائے تھی. تو اندازہ ہو گیا کہ جیسی آپ فرد کا نام بدل دیتے ہیں تو لوگوں کے تاثرات بدل جاتے ہیں. تو ہم کبھی بھی میرٹ پہ تنقید نہیں کر رہے ہوتے، ہم اپنے تعصبات کے زیر اثر تنقید کر رہے ہوتے ہیں.